السلام علیکم۔ آپ کو کلاسک ناول ورلڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ تیری الفت میں ہارے بائے شاہدہ اعظم، حصہ اول۔ فرحات صاحب، آپ کے ٹرانسفر کے آرڈر آ چکے ہیں۔ آپ کی جس علاقے میں ٹرانسفر ہوئی ہے وہاں پر ماضی میں جنگلات کی کافی کرپشن ہوئی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے۔ آپ ایک ایماندار آفیسر، امید ہے کہ آپ اس علاقے میں اس بدعنوانی پر جلد قابو پا لیں گے۔ ملک امتیاز رنداوا فرحات کو دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنی ٹرانسفر کا سن کر کافی اچنبھے کا شکار ہوا تھا، لیکن صورتحال کی سمجھ میں آ گئی۔ انشاءاللہ سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، وہ پورے یقین لہجے میں بولا۔ ہم سب کو آپ پر یقین ہے، اسی لیے آپ کو اس علاقے میں بھیج رہے ہیں۔ سر، میں پھر اپنے طریقے سے کام کرنا چاہوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی، ہر حال میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہمیں جلد ہی اس کا رزلٹ چاہیے، کیونکہ ہم نے وزارت داخلہ کو بھی رپورٹ بھجوانی ہے۔ وہ اس کی فائلیں فرحات کے سامنے رکھتے ہوئے بولا۔ جی سر، انشاءاللہ ضرور، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ فرحات علی شرازی پورے اعتماد طریقے سے بولا۔ یہ فائلیں لے جائیں، آپ کو کافی حد تک مدد ملے گی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا تو فرحات نے آگے بڑھ کر فائلیں پکڑ لیں۔ مجھ پر اعتماد کرنے کے لیے بہت شکریہ سر۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا، سڑک پر ٹریفک کا رش بہت زیادہ تھا۔ فرحات علی شرازی بھی آفس سے آج گھر جانے کے لیے لیٹ ہو گیا تھا۔ ٹریفک کا نظام نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں اس ملک میں ڈسپلن کب آئے گا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر غصے سے مکہ مارتے ہوئے بولا۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس کو 1.5 گھنٹے میں پڑا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے گیٹ پر گاڑی کھڑی کی تھی اور خود جا کے گیٹ کھولا اور پھر گھر کے چھوٹے سے گراج میں گاڑی کھڑی کی۔ آواز سن کر نرگس بھی باہر آ گئی اور بیٹے کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم اماں، وہ گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، آج تو کافی دیر ہو گئی۔ میں اور تمہارے بابا کب سے تمہارا کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں، وہ بیٹے کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ آپ کو پتہ تو ہے یہاں پر ٹریفک کا کوئی ڈسپلن نہیں، آدھے گھنٹے کا سفر مجھے 1.5 گھنٹے میں طے کرنا پڑا ہے۔ یہ کہتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ ہاں بیٹا، ایسا ہی ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ چلو تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں، تمہارے پاپا بھی آ گئے ہیں۔ نرگس یہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھی اور کھانا لگانے لگ گئی۔ شکر ہے مجھ غریب کا بھی خیال آیا، انہیں تو نہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ فرحات کے انتظار میں مجھے بھی بھوکا رہنا پڑے گا۔ میرا تو یہی دل ہوتا ہے کہ ہم تینوں افراد اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں، وہ ٹیبل پر کھانے کے برتن رکھتے ہوئے بولی۔ مذاق کر رہا تھا، تم نے دل پر ہی لے لیا، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اتنے میں فرحات بھی آ گیا اور کرسی کھینچ کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور سب کھانا کھانے لگے۔ آج عائشہ آئی تھی، یہ گاجر کا حلوہ ہی وہی لے کر آئی ہے۔ اب دور جا کر کون سی محبتیں جاگ رہی ہیں، پاس ہی تو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی بھابی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، کوئی بات نہیں، اگر وہ دور رہ کر ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گئی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے، نرگس بیٹے کو سمجھانے والے انداز میں بولی۔ کیوں حرج نہیں ہے مما، ادھر رہ کر ہمیشہ انہوں نے بھائی کو ہمارے خلاف ہی کیا۔ گھر کے افراد ہی کتنے ہیں جو انہیں چپتے تھے، انہیں بولیں کہ ہمیں ان دکھاوے کی ضرورت، محبتوں کی ضرورت نہیں۔ فرحات ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولا تو نرگس نے اسے گھور کر دیکھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے فرحات، جب تم بیمار ہوئی تھی تو اس نے ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود پلٹ کر پوچھا ہی نہیں تھا۔ اب ماشاءاللہ ہمارے حالات بھی اچھے ہو گئے ہیں، ہمیں ان کی نوازشوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گھر ہونے کے باوجود اس نے کرائے کے مکان میں رہنے کو ترجیح دی، ہم سے دور رہنا چاہتی تھی تو اب دور ہی رہے۔ سرمد صاحب بھی بیٹے کی سائے لیتے ہوئے بولے۔ یہ جو آپ اس کو شیخی دیتے ہیں نہ دیا کریں، جو بھی ہے وہ میرے بیٹے کی بیوی ہے، اگر اس کو میں یہاں سے دور کروں گی تو میرا بیٹا بھی مجھ سے دور ہو جائے گا اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ شادی کے بعد وہ قریب ہی کب رہا تمہارے، آتے سال ہی تو زن مرید ہو گیا۔ سرمد صاحب ہنستے ہوئے بولے تو نرگس سے ان کو آنکھیں دکھائیں۔ آپ کی ان باتوں میں اصل بات بتانا تو میں بھول ہی گیا کہ میری ٹرانسفر پشاور میں ہو گئی ہے، وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا تو نرگس نے حیرت اور صدمے سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بیٹا اتنی دور، وہ دکھ سے بولی۔ مما آپ کا بیٹا آفیسر بن چکا ہے اور اب حوصلہ بھی رکھے، مہینے میں 1 آدھ دفعہ چکر ضرور لگا لیا کروں گا۔ میرا تو یہ ارادہ ہے کہ آپ دونوں بھی میرے ساتھ چلے۔ نہیں بیٹا تم جاؤ، ہم یہیں پر ٹھیک ہے، تم تو سارا دن آفس چلے جاؤ گے، ادھر تمہاری ماں کی بہت سی سہیلیاں ہیں،
ہم دونوں باپ بیٹے سے زیادہ اسے اپنی سہیلیاں عزیز ہیں۔ وہ آخر میں نرگس کو دیکھ کر بولے، آپ بھی نا، بس ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں مزید ترقیاں دے۔ میرا تو دل یہ تھا کہ میں تمہاری منگنی کر دوں، لیکن تمہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آ رہی۔ ہمنی ہر لحاظ سے ایک اچھی لڑکی ہے، ذرا غور کرنا۔ وہ بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، مما میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں خاندان میں شادی تو بالکل بھی نہیں کروں گا، ابھی مجھے تھوڑا سیٹ ہونے دے، شادی بھی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، سیٹ تو اب ہو گئے ہو، پورے خاندان کی نظریں تم پر ہیں، میں بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ ایک منگنی کر ہی ڈالو۔ کتنی منگنیاں ہوتی ہیں، آپ کی 2 ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے میں اپنے بیٹے کی بھی منگنیاں کروں گی۔ کمال کرتے ہیں آپ سرمد صاحب، اولاد جوان ہو گئی لیکن منگنیوں کے تانے نہیں گئے۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو وہی بتا دو۔ نرگس نے بیٹے کو دیکھ کر ملائمت سے بولی، نہیں مما، ابھی ایسی کوئی لڑکی نظر سے نہیں گزری جو فرحات علی شیرازی کو پسند آ جائے۔ جس دن پسند آ گئی سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پتہ نہیں اس کے لیے پرستان سے کوئی پری اترے گی، آفیسر کیا بن گیا، نواب کے نخرے ہی نہیں رک رہے۔ نرگس جھلاتے ہوئے انداز میں برتن اٹھاتے ہوئے بولی تو سرمد صاحب ہنسنے لگے۔ اس کے باپ کو بھی ایک تو پری پسند آئی تھی، اب بیٹا بھی تو میرا ہے۔ وہ نرگس کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولے تو نرگس مسکرانے لگ گئی۔ نرگس واقعی بہت خوبصورت تھی، جبکہ سرمد صاحب کی بھی پرسنالٹی کافی اچھی تھی۔ نرگس کا سرخ و سفید رنگ کی مالک تھی، جبکہ سرمد شیرازی کی رنگت سانولی تھی، لیکن نینکش کافی اچھے تھے۔ یہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا گھر تھا۔ سرمد شیرازی کی 3 اولادیں تھیں۔ وہ کالج میں ایک پروفیسر سے، بڑا نبیل شیرازی جو کہ بینک میں جاب کرتا تھا، اس سے چھوٹی ہانیہ جس کی شادی اپنی خالہ کے گھر ہوئی تھی اور وہ لندن میں رہتی تھی، اور سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا فرحات شیرازی، جس کا رنگ و روپ بھی ماں پر ہی تھا۔ یہی چیز اسے پورے خاندان میں ممتاز کرتی تھی۔ پورے خاندان کی لڑکیوں کی نظر اس پہ تھی، لیکن اس نے کبھی کسی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے حالات اگر برے نہیں تو زیادہ اچھے بھی نہیں تھے، لیکن جب فرحات شیرازی فاریسٹ آفیسر بنا تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب تو دن بدن گھر کے حالات اچھے ہوتے جا رہے تھے۔ اسے نرگس کا ارادہ تھا کہ فرحات کی بھی جلد از جلد شادی ہو جائے، لیکن اس کا شادی کرنے کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آج پھر گھر میں بڑوں کی میٹنگ جاری تھی اور پریشے کو اپنے اوپر ایک تلوار لٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ واٹ ہیپنڈ، کیوں پریشان ہو؟ حورین اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، پلیز ساجان آپ ایسا نہیں کریں، یہ بے جوڑ رشتہ ہے۔ ایک دم سے سبریز کی آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی تو پریشا کی تو حالت غیر ہونے لگی۔ وہ مضطرب حالت میں لاؤنج کے چکر کاٹنے لگی۔ اتنی پریشانی لینے سے بہتر ہے کہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر لائیو ساری باتیں سن لی جائیں۔ وہ پریشا کے منع کرنے کے باوجود تیزی سے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن تایا جان، زمان پریشا سے 8 سال چھوٹا ہے، آپ پری کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سبریز بھرپور احتجاج کرتے ہوئے بولا، بس کرو سبریز، جو ہم بڑوں نے فیصلہ کر دیا اسی پر رہو۔ اب ہم اس چیز کو لے کر مزید بحث نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارے خاندان کی آج تک کوئی لڑکی باہر نہیں گئی، پورے خاندان میں اس کا کوئی جوڑ نہیں سوائے تمہارے۔ کاش پریشا کی ماں تمہیں دودھ نہ پلاتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ شہزر خان کن فیصلہ کن انداز میں بولے، جبکہ گل خان بھی اپنے بھائی کا حمایتی تھا۔ سبریز تو بے بسی سے مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ آخر کو اس کی لاڈلی پری کا معاملہ تھا، وہ اس ناانصافی کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، لیکن گھر کے بڑے ایک سائڈ پہ تھے، وہ اکیلا بے بس تھا۔ اس طرح کے معاملات میں گھر کی عورتوں کو تو اتنی اہمیت ہی نہیں دی جاتی تھی۔ یہ ایک بڑا گھر تھا جس میں 2 بھائی اکٹھے رہتے تھے، شہزر اور گل خان۔ دونوں بھائیوں کی اکٹھی شادی ہوئی تھی، دونوں کی بیویاں بھی آپس میں بہنیں تھیں، لالا رخ اور ماروخ۔ گل خان کو اللہ نے خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام اس نے شہروز رکھا، جبکہ کچھ ماہ بعد لالا رخ کے گھر میں سبریز خان پیدا ہوا، لیکن ایک خوبصورت بچے کی پیدائش کے بعد لالا رخ کا انتقال ہو گیا تو پورے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ماروخ کو اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار تھا، اس لیے وہ بھی صدمے میں تھی۔ اس کے بیٹے سبریز کو اس نے اپنے شہروز کی طرح پالا تھا اور اسے بھی اپنا دودھ پلایا تھا۔ تقریباً 5 ماہ بعد اس کے گھر میں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے پریشا رکھا۔ اس ننھی پری میں سبریز اور شہروز کی جان تھی، دونوں اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جبکہ گل خان نے دوسری شادی کی تو اس میں ان کے 2 اور بچے پیدا ہوئے، پلوشہ اور ریحان۔ شہروز کینیڈا اپنی بیوی مہین کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس کی پھپھو کے گھر شادی ہوئی تھی۔ اس خاندان میں گھر سے باہر لڑکی دینے کا بالکل بھی رواج نہیں تھا اور قریبی خاندان میں پریشا کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اس لیے اس کی شادی اپنے سے چھوٹے زمان کے ساتھ طے کر دی گئی، جو بھی صرف 14 سال کا تھا اور پریشا 22 سال کی تھی۔ زمان اسے آپا آپا کہہ کر بلاتا تھا۔ سبریز پریشا سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے ناانصافی پہ احتجاج کر رہا تھا، لیکن گھر کے بڑوں کے کان میں چونگ تک بھی نہ رینگی تھی۔
بے بس ہو کر اٹھا، دروازہ کھولا تو حورین جو کہ دروازے کے پاس کان لگا کر کھڑی تھی، ایک دم سے اس کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا۔ ادھر کھڑی ہو کر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کن سوئیاں لینے کا زیادہ شوق ہے؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، جو پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد اپنا سر سہلا رہی تھی۔ میں بس ایسے ہی کھڑی تھی، آپ نے دروازہ کھول دیا۔ اپنے طور طریقوں کو بدلو لڑکی، نہیں تو مجھے سیدھا کرنا بخوبی آتا ہے، یہاں پر ایسے کپڑے نہیں پہنے جاتے۔ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بول کر چلا گیا تو وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتی رہ گئی اور پریشے کو لے کر اس کے کمرے میں آئی۔ سبز بلا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ پریشے کو دیکھتے ہوئے بولی تو اتنی ٹینشن میں وہ بھی ہنسنے لگ گئی۔ میرے اتنے پیارے بھائی کو تم نے بلا بنا دیا، وہ اس کی کمر پہ ایک تھپڑ لگاتے ہوئے بولی۔ سبز بلا ہی تو ہے، ایکس رے لگا ہوا ہے اس کی آنکھوں میں۔ اس پینٹ کے اوپر چادر بھی لے کر گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کہاں سے اسے میری پینٹ نظر آ گئی۔ میں ابھی اس کا لحاظ کر رہی ہوں، ایسے میرے اوپر روب جماتا ہے کہ جیسے میرا ابا ہو۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ ویسے اس طرح کا روب تو میرے ڈیڈ نے بھی نہیں جمایا۔ وہ چادر صوفے پر پھینکتے ہوئے بولی اور اپنی ہی روم میں بولی جا رہی تھی۔ پریشے کا اشارہ کرنے کے باوجود بھی سمجھ نہ پائی کہ پیچھے سبریز دروازے کے پاس کھڑا ہو کر اس کی گوہر افشانیاں سن رہا تھا۔ اگر ابا صحیح طریقے سے ذمہ داریاں نبھاتے تو آج تمہارے ساتھ یہ دماغ کھپانا نہ پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے سبریز نے اس کی چادر اٹھائی اور اس کے اوپر پھینکی۔ یہ چادر لو اور کمرے میں جا کر اپنے کپڑے بدلو، یہ کینیڈا نہیں ہے، پاکستان ہے بیبی۔ وہ غصے سے بولا، آپ میرے اوپر اس طرح روب نہیں جما سکتے۔ وہ غصے سے بمشکل بولی۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر اپنا حلیہ درست نہیں کر سکتی تو واپس کینیڈا چلی جاؤ، یہاں پر رہ کر ہماری لڑکیوں کے ذہن خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز لالا، کیا ہو گیا ہے؟ حورین تم جاؤ، وہ حورین کو اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ سبریز کو غصے سے گھورنے کی کوشش کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن گھور نہ پائی کیونکہ وہ کہاں کب اس کی گھور کو خاطر میں لا رہا تھا۔ لالا، اس کو کیوں ڈانٹتے ہیں؟ اتنی پیاری تو ہے۔ وہ اب سبریز کی طرف دیکھ کر نرمی سے بولی، اس بیوقوف لڑکی کو سب میرے پلے باندھنا چاہتے ہیں، جسے یہاں کی روایات کا ہی نہیں پتہ، اس لیے یہاں سے چلی ہی جائے تو بہتر ہے۔ وہ اپنے غصے کی اصل وجہ بتاتے ہوئے بولا تو پریشے ہنسنے لگ گئی۔ ہائے لالا، کتنی خوشی کی بات ہے، دونوں ساتھ کتنے اچھے لگو گے۔ چھوڑو ان فضول باتوں کو، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو۔ سبریز نے جب اس سے یہ کہا تو اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ لالا، آپ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں کون سا رواج ہے پسند پوچھنے کا؟ دانیال کا رشتہ آنے پر کس قدر طوفان برپا ہوا تھا۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی، کیا دانیال تمہیں پسند تھا؟ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، نہیں لالا، اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی۔ اس نے بارہا مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی،